ایک طرف ہم سارے بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے جی، سیاسی جماعتوں میں جمہوریت چاہیے سیاسی جماعتوں میں لوگوں کو تنقید کا حق ہونا چاہیے اگر تحریک انصاف میں یہ چیز موجود ہے تو ہم اسے اختلافات کا رنگ دے دیتے ہیں ہم خبر کو سنتے ہیں اسے پھیلا دیتے ہیں ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے شاہد خٹک کی آج کی جو تقریر ہے جی، وہ 3 دن کے ساری چیزوں کو اس نے مائنس کر دیا میرے پاس بھی تقریر ہے آپ کے پاس بھی باقی سارے سوشل میڈیا پہ اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا یہ لڑائی ایک بندے کی نہیں اگر آپ کہیں کہ احتجاج ثاقب بشیر نے کرنا ہے انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کے ہم سب نے کرنا ہے آپ پرامن طریقے سے آئینی طریقے سے اس جنگ کو لڑیں اس نے کہا آپ جائیں آپ طے کر لیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے باہر جانا ہے آپ طے کر لیں کہ آپ نے ڈیالہ کے باہر جانا ہے آپ طے کر لیں کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں آپ طے کر لیں کہ آپ نے احتجاج کے لیے لوگوں نکلنا ہے تو ہم تو نکلیں گے بالکل نکلیں گے اور کسی ایک پہ ذمہ داری مت ڈال لیں سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں اب انہوں نے راجہ ناصر عباس بھی وہیں تھے محمود اچکزئی بھی تھے انہوں نے بھی کہا ایک اچھی خاصی وہاں پہ تعداد تھی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اختلاف نہیں ہے اختلاف ہو تو لوگ اگلی دفعہ نہیں آتے اگر سارے وہاں پہ برسٹر گور صاحب بھی موجود ہیں باقی بھی موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ اختلاف نہیں ہے یہ سارے لوگ وہاں موجود ہیں یہ ایک دوسرے کو اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اس رائے کے بعد جو اکثریتی فیصلہ ہوگا اس پر وہ عمل کریں گے یہ ایک بڑا سمپل سا اور سادہ سا ایک نسخہ ہے ایک بات تو سوال ثاقب بھائی ہر دفعہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں کہ اب پولیس کیوں نہیں ایکٹیو اب ناکے کیوں نہیں لگ رہے اب راستے بند کیوں نہیں ہو رہے بڑی اچھی بات بھائی ابھی تک انہوں نے یہ کال نہیں دی جتنی دفعہ ناکے لگتے ہیں جتنی دفعہ راستے بند ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جناب وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں تو اٹک پل بند کر دیں شاہد خٹک نے یہ بھی کہا کہ ہم بتائیں گے ہی نہیں آپ کو کہ کب آ رہے ہیں اگر وہ کوئی کہتا ہے جی لبرٹی جا رہے ہیں تو اس کا روٹ بند کر دیں یہ جو ایک چیز سامنے آتی ہے نا وہ یہ ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کال دی یعنی کہاں جانا یہ نہیں کہا تو چھٹی بھی ہو گئی بہت سے لوگوں نے بہت سے ٹی وی ٹاک شو میں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے تگڑے جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری حکمت عملی تھی ہم نے اس لیے پسند رکھ لی کہ سارا اس میں چھوڑ دیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے آپ ان کے احتجاج سے ڈر گئے آپ ان کے حکمت عملی سے ڈر گئے اب جس دن تو کسی بھی سیاسی جماعت نے یہ کال دینی ہو کہ آپ نکلیں اور آپ کا ٹارگٹ فلاں جگہ ہے اور پھر بھی اگر اس پہ راستہ نہ روکا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا یہ سیاسی جماعت فارغ ہو گئی سندھ میں گرفتاریاں ہوئیں تحریک انصاف کا دعویٰ ہے پنجاب میں گرفتاریاں ہوئیں تحریک انصاف کا دعویٰ ہے مختلف جگہوں پہ گرفتاریاں ہوئیں تحریک انصاف کا دعویٰ ہے اب 8 فروری کو آنے دیں 8 فروری کو 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا اگر مولانا فضل الرحمان جنہوں نے آج جن کی کال ہے جس پہ آج غفور حیدری صاحب نے کہا ہے ہر شہر میں احتجاج ہوگا اگر ان کے احتجاج کو بھی نہیں روکا جاتا 144 کے باوجود اگر ان کو احتجاج کی اجازت ہے تو پھر سوالیہ نشان بنے گا بہت سے لوگوں کے آگے لگے گا ٹھیک کہ یہ قانون ان پر کیوں نہیں آ رہا اور ہم پر کیوں آ رہا ٹھیک ہے ثاقب صاحب یہ جو آج کا اجلاس ہوا پارلیمنٹیرینز کا کیا اہم فیصلے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہوئے ہیں کیا اہم باتیں اس میں ہوئی ہیں وکلا کے اوپر بھی جو وکلا کی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور کیا پریشر جس کی بات ہو رہی ہے ابھی رانا صاحب بھی کر رہے ہیں حکومت پر پریشر بلڈ کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب رہی ہے 8 فروری کے حوالے سے امجد صاحب میرا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ آج جو فیصلے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھیں گے ہڑتال ہوگی پہیہ جام ہوگا دکانیں لوگ نہیں کھولیں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل وہ سپریم کورٹ کے باہر بھی جائیں گے پھر پارلیمنٹ کے فلور پر بھی کریں گے پھر 8 فروری کو شام کو وہ مشعل بردار ریلیاں بھی نکالیں گے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی بڑے پیمانے پر یہ کر رہی ہے اور جو اچکزئی صاحب ہیں انہوں نے 8 فروری کی خاطر سارا کچھ ڈیلے کیا جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے معاملات آ رہے تھے تو سب سے بڑا اور سب سے عام سوال یہ ہے کہ کیا حکومت پینک میں ہے حکومت پریشر میں ہے کیا حکومت پی ٹی آئی کا پریشر لے کر کچھ کرے گی ان کے حق میں کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا جب پریشر آیا ہے جب پینک میں وہ آئے ہیں تو بے ٹائمہ وہ صبح 7 بجے بھی اڈیالہ جیل کھلی ہے اور رات 11:30 بجے بھی اڈیالہ جیل کھلی ہے تو وہ سارا پریشر کی وجہ سے تھا تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پالیسی ہے پھر حکومت نے جو کاؤنٹر کیا
جو بسنت کی صورت میں جو ٹی وی اسکرین پر ٹی وی چینلز پر زیادہ تر جو بسنت بظاہر جو اگلے 3 دن چلے گی، تو جو کاؤنٹر کیا ہے حکومت نے، مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ جو 8 فروری ساکر صاحب سوری مجھے بتا دیں، اس 8 فروری سے پہلے بھی جو ہے یا باقی جتنے احتجاج ہوئے سکرین پہ کب پی ٹی آئی کو دکھایا گیا؟ آپ سکرین کی بات کر رہے ہیں، سکرین پہ پی ٹی آئی کو دکھایا کب گیا ہے؟ تو اس میں جو وکلا کا رول ہے اس کے حوالے سے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی ملے، آج سے 5 روز پہلے بھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب سے ملے، اب دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے، وہاں یادداشت پیش کریں گے۔ مجھے یہ سن کر حیرانی ہو رہی ہے کہ اس وقت آپ نے اگر ملاقات کرنی ہے، آپ نے اگر وہاں پہ ذاتی معالجین کی ایکسیس لینی ہے تو 2 عدالتیں ہیں، وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، 3 بلکہ کر لیں۔ ATC پنڈی ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے، دوسرا ان کی اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں درخواست دائر ہو سکتی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، ان کو ریلیف نہیں ملا۔ اور تیسری بڑی عدالت جہاں پہ ابھی تک پی ٹی آئی نے جو ہے وہ وہاں کوئی درخواست دائر نہیں کی، وہ وفاقی آئینی عدالت ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جب جو چیف جسٹس یا فریدی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کا کوئی مثبت ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو رپورٹس ہیں وہ بند لفافے میں جو فیملی ہے اس کو دے دی جائیں گی، لیکن وہ نہیں ملی ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کچھ نہیں کر سکتی، جوڈیشل سائڈ پہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہاں پہ جانے میں مجھے تو کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی۔ کہہ رہے ہیں یادداشت ہم پیش کریں گے، کس کو یادداشت پیش کریں گے؟ ان کو جن کے پاس اختیار نہیں ہے، جن کے پاس اختیار ہے ہو سکتا ہے آپ کو ریلیف وہ بھی نہ دیں، لیکن جانا ان کو وہاں پہ چاہیے جہاں پہ جو ریلیونٹ فورم ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ، علی ظفر، حامد خان، اتنے بڑے بڑے وکلا ہیں پی ٹی آئی میں، اگر ان کو بھی اس بنیادی پوائنٹ کا نہیں پتا تو پھر تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے باقی اراکین کا تو کوئی قصور نہیں اس میں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے کئی سوالات بھی اٹھتے ہیں، اور آج کی جو میٹنگ تھی وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت عام تھی۔ 8 فروری کے حوالے سے دیکھتے ہیں کیا پھر کلیئرٹی آتی ہے کہ احتجاج کس طرح کا ہوگا۔ ہم یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب سے کچھ چیزیں طے ہوئی ہوں گی، یقینی طور پر کچھ سامنے بھی آئی ہیں، اور سیاسی بات کوئی نہیں ہوئی یہ بتایا گیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے بھی، اور جو حکومت کا موقف ہے وہ بھی یہی ہے۔ لیکن بات یہ تھی کہ اپوزیشن لیڈر نے جو خط لکھا اس کا جواب کب آئے گا، کب وہ ملاقات ہوگی، تو معاملات شاید طے پا گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت اور جگہ پر ابھی حتمی جو بات ہے وہ طے نہیں ہوئی، لیکن یہ طے پا گیا ہے کہ ملاقات ہوگی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اور بہت ضروری ہے یقینی طور پر کہ فیڈریشن کے درمیان اور صوبوں کے درمیان جو ہے وہ ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں، سیاسی اختلافات ضرور ہوں، لیکن تعلقات بہتر ہونے چاہیے تاکہ امن و امان کا جو معاملہ ہے خصوصی طور پر اس کو حل کیا جا سکے۔ بات کریں گے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار ولی خان صاحب السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر ملاقات ہوئی، اس کے بعد رائے یہ قائم کی گئی کہ معاملات شاید بہتر ہو جائیں گے۔ جو بیانات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئے انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے ملاقات ہوگی، لیکن ہم کوئی خاص پر امید نہیں ہیں۔ کیا حکومت پاکستان پر امید ہے کہ اس ملاقات کے بعد صوبے کے ساتھ حالات بہتر ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو ملاقات ہے ڈیفینیٹلی اس کے نتائج نکلیں گے۔ جب بھی آپ ملک کے بڑے لیڈر کے ساتھ اور وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں گے، چیف ایگزیکٹو کے ساتھ، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو بیٹھے گا تو اس کے اچھے اثرات ضرور نکلتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز بھی ہو گئی، اس کا اعلامیہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ یہی تو ہم چاہتے تھے، یہی تو وزیر اعظم صاحب چاہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کی ریاستی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد آپ کی پولیٹیکل ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔